تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خواب سے کھلتی ہے۔ کوئی تکلیف دہ خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، ارے یہ تو اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چنا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہیں، تب تمہیں چنا گیا ہے۔ اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے، تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ اللہ تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوں گی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود بھی، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اور ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے بھی زیادہ مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ تمہاری نادان خواہشات سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ یہی تو اس کی بادشاہی ہے، یہی تو اس کی محبت، اس کی رحمت، یہی تو اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شارک تک کا فاصلہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے، اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہے۔ جانتے ہو تہجد اتنی لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی، تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں، محبت سے۔ اور جب تمہیں تمہارا دل اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے؟ تو اللہ رب العزت پھر کیسے اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے، جو ہر وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے، جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔
اللہ हम सबको तहज्जुद पढ़ना नसीब फरमाए। तहज्जुद की नमाज में गिरने वाले आंसू आपको अल्लाह के करीब कर देते हैं। तहज्जुद वो मोजज़ा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। तुम बस मिलने का यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। उसका बंदा नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए आए, उसके लिए अपने उस बंदे से ज़्यादा तो और कोई भी लाडला नहीं। फिर जब लाडला कुछ मांगे और वो ना दे, ये उसकी रहमत को गवारा नहीं। दुआएं बदल देती हैं मुकद्दर की हर तकसीम। जो पहले से लिखती आ गया है वही हो लाजिम नहीं। मुश्किल तुम्हारे लिए है, अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसकी तहज्जुद में शिफा नहीं। तहज्जुद की दुआ वो वाहिद दुआ है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता। तुम दुआ मांगो और मांगते रहो, वो अनकरीब तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। और नामुमकिन तो तुम्हारे लिए है, वो तो कुन कहेगा और काम हो जाएगा। तुम कहते हो कि तुम्हें अल्लाह पे यकीन है, तो फिर बार बार मायूस क्यों हो जाते हो? क्यों लोगों की बातों से ना उम्मीद हो जाते हो? क्या तुम जानते नहीं अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है? क्या तुम कुन पाया कुन पे यकीन नहीं रखते? क्या तुम मोजज़ात पे यकीन नहीं रखते? तुम जानते हो ना कि अल्लाह ताला दिल की तड़प से वाकिफ़ है, वो तुम्हारे दर्द से वाकिफ़ है, वो तो तुम्हारे आंसुओं से वाकिफ़ है। वो बेहतरीन मंसूबा करने वाला है, वो तुम्हारे लिए वहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी ना होगा। तो तुम अल्लाह के फ़ैसलों पे यकीन रखो, वो तुम्हें टूटने नहीं देगा। वो तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। बस परेशान होना छोड़ दो और कहो, ऐ बादशाहत के मालिक, मैं अपना मामला तुझे सौंपती हूँ और अपनी फ़िक्र तेरे सुपुर्द करती हूँ। बस मुझे ऐसी खुशखबरी अता कर दे जो मेरे दिल में खुशी के दरवाज़े खोल दे। और अल्लाह ताला अपनी तदबीर में मुदाखलत पसंद नहीं करता, उसकी तदबीरें मजबूत हैं। वो अपने मामूलात बड़े लतीफ़ और गैर महसूस तरीके से इंजाम देता है। तहज्जुद में छुपा है कुन का राज। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। तहज्जुद की नमाज इस बात का सबूत है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुमसे मोहब्बत है। जो दुख रात को तुम्हें सोने ना दे, उनका मरहम तहज्जुद के सजदे में है। जिन तकलीफ़ों का इलाज तुम्हें कहीं नज़र नहीं आता, उनकी दवा तहज्जुद के सजदे में है। वो रब जिसे अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है, उसे तहज्जुद तक ले आता है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसे चुन लिया जाता है उसे मुकम्मल कर दिया जाता है। तहज्जुद वो मोजज़ा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। तुम बस मिलने का यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। उसका बंदा नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए आए, उसके लिए अपने उस बंदे से ज़्यादा तो और कोई भी लाडला नहीं। फिर लाडला कुछ मांगे और वो ना दे, उसकी रहमत को ये गवारा नहीं। दुआएं बदल देती हैं मुकद्दर की हर तकसीम। जो पहले से लिखती आ गया वही हो लाजिम नहीं। और सब्र आने में वक्त तो लगता है, उन चीज़ों से दूर जाने में बहुत ताकत लगती है जिनसे हमारी रूह, हमारे जज्बात वाबस्ता होते हैं, जिनको खोने का सोच कर ही हम कांप उठते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कर लेते हैं और हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर देते हैं, तो अल्लाह ताला खुद हमें उन हालात से लड़ने की हिम्मत दे देता है। और जब हिम्मत आ जाती है तो तब सब्र भी आ जाता है। तो फिर कोशिश करो, उनके बगैर जी कर दिखाओ जिनको लगता है जिनके जाने से तुम मर गए होगे। यही तुम्हारी फतह है। और सुनो, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जीत जाओगे तो सब जीत जाओगे। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत से नहीं, तड़प से मिलता है, यकीन से मिलता है। और यकीन करने वालों के लिए ही मोजज़े रूनुमा होते हैं, और सब्र करने वालों को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करता है। और तहज्जुद कायम करने वाले अल्लाह ताला के लाडले होते हैं। और सुनो, जब वो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कर सकता है तो उसके लिए तुम्हें इस कैफियत से निकालना भला क्या मुश्किल है, बल्कि वो हर शय पर कादिर है। बस वो तुम्हें आजमा रहा है,
بہترین صلے کے لیے۔ کیا کوئی ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی کہے کچھ نہیں ہوتا، نادان ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ تمہارے عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اس سے نکلنے کے اسباب بھی بنائے؟ مطلب اگر امتحان بھی لے تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے؟ نہیں نا۔ تو بس پھر کبھی بھی مایوس مت ہونا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہو اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غمگسار اور تمہارا سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ رب کائنات تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے۔ وہ کبھی انہیں بھی مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے تو سمجھ لو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے، اب منظر، وقت، حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں، اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس کون سے پایا کون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، پھر جہاں سے تمہیں امید نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ کہو اپنے رب سے تہجد کی تاریکیوں میں، بتاؤ اسے، اے اللہ تو جانتا ہے میں اداس ہوں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہوں کہ یہ صبر اب طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب میں ہمت ہار رہی ہوں۔ اللہ میرے اللہ، اس صبر کو اب مختصر کر دے۔ اللہ جی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے جو انتظار میں ہیں۔ کہیے یا اللہ میں بہت دل گرفتہ اور ٹوٹی ہوئی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کوئی دعا پوری نہیں ہوگی۔ یا اللہ پاک میری امید ختم ہوتی جا رہی ہے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مشکلات کسی بھی وقت کسی بھی دن کی خوشی محسوس ہونے نہیں دیتی۔ بہت ہمت، برداشت، صبر کے ساتھ انتظار کر رہی ہوں کہ کب سب ٹھیک ہو جائے گا، خود کو تسلیاں ہمت دے دے کر، ہر وقت ذکر اور دعائیں کر کے بھی، مگر آج ابھی اسی وقت بس آنسو نہیں رک رہے۔ اللہ جی تیری بندی تھک گئی ہے، آپ تو واحد ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ بلوں سے دعائیں مانگتی ہوں میں روز اس امید سے نیا دن دیکھنا کہ آج سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے اللہ میرے لیے آسانیاں فرما دیجیے۔ اللہ کہاں جاؤں میں، کون ہے آپ کے سوا میرا؟ آپ تو جانتے ہیں، آپ نے ہی تو کن کہنا ہے میری دعاؤں پر۔ اللہ جی میں کہاں جاؤں، کوئی نہیں آپ کے سوا سننے والا،